اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے، کھنکھناتے ہوئے یا بجتے ہوئے سیاہ گارے سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو والجان اور جنات کو بنایا ہم نے من قبل اس سے پہلے من نار السموم ایک آگ کی بغیر دھوئیں کی آگ سے، ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا کہ بے شک میں پیدا کروں گا ایک انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، میں پیدا کروں گا یا کرنے والا ہوں انسان کو ایک گارے کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے سے یا سیاہ مٹی سے۔ یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور یہاں پر انسان سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا، تو فرشتے نے پوری زمین کے مختلف حصوں سے جو ہے وہ مٹی جمع کی، اور مختلف حصوں سے پوری دنیا کے اندر جب مٹی اللہ فرشتوں نے جمع کی تو اللہ پاک نے پھر اس مٹی کا گارا بنایا۔ گارا جیسے کہ پہلے چھتوں کو دیواروں کو بنانے کے لیے مٹی کو پانی میں ڈال کر جو ہے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب وہ مٹی خوب نرم ہو جاتی تھی تو پھر اس سے جو ہے دیواریں یا جو ہے چھتوں کو بنایا جاتا تھا اور اس کی لپائی کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آتا ہے کہ اللہ نے اس مٹی کو جو ہے وہ بنایا، اس کو گارا بنایا، اور اس گارے کو بنانے کے بعد جب اس میں سے بو آنے لگی، یعنی کہ مٹی کی اور پانی کی ایک عجیب سی جو ہوتی ہے اسمیل، وہ جب آنے لگی اور پھر اس کے بعد جب وہ خشک ہو گئی، پہلے انہیں اتنا یعنی کہ گارا بنایا ہے کہ وہ خوب آپس میں مکس ہو گئی۔ الگ الگ جب مٹی ہوتی ہے تو دیکھیے، یا الگ الگ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کو ملانے کے لیے اس کو جو ہے یکجان کرنے کے لیے ملا کر رکھ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح زمین کی ساری مٹی کو ایک جگہ گارا بنا کر رکھا تاکہ یہ سارے ایک دوسرے کے اندر مل جائے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ خوب اچھے طریقے سے مل گئی تو اس کو خشک ہونے دیا، جیسے کہ مٹی کا برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب اس کو خشک ہوتے کر دیا جائے تو وہ برتن جو ہے نا عجیب سی اس میں سے آواز آنے لگتی ہے، جیسے مٹی کا کوئی بھی خالی مٹکا ہو، اس میں اگر کوئی بھی معمولی سا بھی کوئی پتھر ڈالا جائے اور تو اس کو اندر کیا ہوتی ہے، اس کی آواز آتی ہے، تو اسی کی مثال دی اللہ نے کہ اس میں سے جو ہے وہ کیا ہونے کہ بجنے والی مٹی، سلسال ایک کھنکھناتی ہوئی یا بجنے والی مٹی، تو جب یہ اس قسم کا ایک گارے سے خشک مٹی بن گئی تو اللہ پاک نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اسی وجہ سے کہ پوری زمین کے مختلف حصوں سے جب مٹی کو جمع کیا تو جہاں جہاں کی مٹی جمع کر کے آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر جو ہے استعمال کی گئی، زمین کے انہی حصوں کے اوپر کیا ہے اولاد آدم پیدا بھی ہوئی اور آج وہاں رہتی بھی ہے، وہ اولاد آدم جو ہے وہاں پر رہتی بھی ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان کی جو ہے شکلیں بھی الگ الگ ہیں، اور ہر زمین کے حصے پہ رہنے والے جو انسان ہیں ان کی جو ہے رنگت بھی الگ الگ ہے، کسی جگہ کے انسان بہت کالے ہیں، کسی جگہ کے انسان بہت گورے ہیں، کسی جگہ کے انسان جو ہے ان کی گندمی رنگت ہے، کہیں رہنے والوں کے جو ہے مزاج الگ طریقے کے ہیں، کسی علاقے کے رہنے والوں کے مزاج الگ طریقے کے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بولیاں جو ہیں، زبانیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں الگ الگ ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی جو ہے قدرت کی نشانی تھی، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پوری دنیا کے اندر بسانا تھا، اس وجہ سے بھی اللہ نے پوری دنیا کی مٹی کو جمع کر کے آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ جمع کیا، پتلا جو ہے بنایا،
اور آگے اللہ نے فرمایا اور جنات کو کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا. ایک آگ سے مطلب یہ کہ ایسی ایک گرم ہوا تھی جس کے اندر دھواں نہیں تھا. وہ آگ تھی یا خالی گرم ہوا تھی؟ بہرحال اللہ پاک نے اس کو یہاں پر جو ہے ایسی آگ سے تعبیر کیا ہے کہ جس سے جنات کو بنایا گیا اس آگ کے اندر دھواں نہیں تھا. ویسے تو دیکھیں آگ جلتی ہے تو دھواں تو ہوتا ہے، خاص طور پر جب لکڑی کی آگ جلتی ہے. تو اب جنات کو کس قسم کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا. وہ آگ ہماری دنیا کی آگ کی طرح تھی یا وہ کسی اور طرح کی آگ تھی، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ دو قسم کی مخلوق ہو گئی، ایک جنات ہو گئی اور ایک جو ہے انسان ہو گئے، اور ایک کو جو ہے آگ سے اور ایک کو مٹی سے پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ پاک نے بنا لیا تو اللہ پاک نے جو ہے پھر اس کے اندر کیا ہے کہ اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اسی روح کا تذکرہ آگے اللہ پاک نے آگے آنے والی آیات میں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر اللہ نے روح پھونکی، اور وہ روح بھی اپنی جانب سے تھی. یعنی کہ روح دیکھیے آسمان سے آتی ہے، انسان کے اندر جو ہے اللہ نے روح پھونکی، اور روح عالم آسمان کی یعنی کہ آسمانی دنیا کے اوپر اس کا وجود ہوتا ہے. اسی وجہ سے جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی روحیں جو ہے آسمانوں کے اوپر جاتی ہیں. احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ انسان کی روح کو فرشتے لے کر جو ہے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. تو آگے والی آیت میں یہ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کہ جب اللہ فرمانا ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ اور میں نے پھونک ماری اس کے اندر من روحی اپنی جان میں سے اپنی روح میں سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو بس گر پڑو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. کہ اللہ نے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور ارادہ فرمایا تو پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں جس کو میں گارے اور مٹی سے بناؤں گا، اور اس کو بنانے کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا اس کے اندر روح پھونکوں گا، اور جب میں اس کو اندر روح پھونک دوں تو تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم اس کو سجدہ کرنا اور اس کے لیے سجدے میں جو ہے وہ گر پڑنا. دیکھیے اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور ابلیس بھی کیا تھا وہاں پر موجود تھا، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو آگے اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سجدہ کیا فرشتوں نے تمام کے تمام نے اجمعون مل کر، کہ جتنے بھی آسمان کے فرشتے تھے یا کائنات کے جو فرشتے تھے جن کو اللہ پاک نے حکم دیا وہ اللہ کی ایک آواز کے اوپر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کیونکہ سجدہ تو ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. جبکہ اللہ پاک نے خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے وہ بھی فرشتوں سے. دیکھیے سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعبدی کہلاتا ہے، تعبدی عبادت سے سجدہ تعبدی، اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی عظمت سے ہے. سجدہ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ذات کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا جائے، جیسے کہ ہم نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا خالق سمجھ کر، اپنا مالک سمجھ کر. تو یاد رکھیے کہ کسی بھی شریعت میں، کسی نبی کی شریعت میں بھی کبھی بھی
اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو کسی کو بھی، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی سجدہ تعبدی کرنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے، سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ اور معبود سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا حرام ہے اور کفر ہے. یہ جیسے کہ دیکھیے یہ مشرکین جو ہیں اور موجودہ دور کے بھی یہ ہندو جو ہیں، یہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے آگے جھکتے بھی، یہ سجدے بھی کرتے ہیں. تو یہ ان کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے. تو پتہ چلا کہ سجدہ تعبدی. اور دوسرا ہوتا ہے ایک سجدہ تعظیمی، یعنی کسی کو بڑا مان کر اس کے آگے جھک جانا اور سجدہ کرنا. تو سجدہ تعظیمی اگر کسی کو کر لیا جائے تو انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن حرام ضرور ہے. یہ کسی بھی کوئی بھی اللہ والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایک عام انسان کیوں نہ ہو، کوئی جا رہا ہے اس کے آگے جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور وہ سجدہ اس لیے سے کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا اللہ والا ہے، پہنچا ہوا ہے بہت بڑا، اس لیے ہم اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو ایسا شخص کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بہت گناہ گار ضرور ہوگا. ہاں، اگر وہ ایسے کسی شخص کو اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر لیتے ہیں تو یقیناً وہ شخص کافر ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا تھا وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا کہ میں نے یہ جو مخلوق بنائی ہے، اے فرشتوں، اس کا مقام، اس کی عظمت بہت اونچی ہے. ظاہر انسان کا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. تو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا تھا، اور حقیقت میں تو اللہ کا حکم تھا، اور وہ فرشتوں کو ماننا کیا تھا؟ ضروری تھا. تو جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی، گویا ان پہ جان پڑ گئی. تو پھر فرشتوں نے دیکھا تو سب کے سب سجدے میں جھک گئے. لیکن آگے قرآن کہتا ہے الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا ان یکون مع الساجدین، ابا اس نے انکار کیا یہ کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے. کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ جو ہم شیطان کہتے ہیں نا، شیطان، تو اس شیطان کا جو اصل نام ہے نا وہ ابلیس ہے. ابلیس ہے، اور عرف عام میں اسے شیطان کہا جاتا ہے، شیطان شرارت سے. تو اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ پاک نے اس سے سوال کیا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک، تجھے کیا ہوا، الا تکون، تو کیوں نہیں ہوا مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. وجہ پوچھی کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو جب اللہ نے سوال کیا تو پھر اس نے جواب دیا، کہنے لگا، قال، ابلیس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر، کہنے لگا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا ایک انسان کو، لبشر نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں سجدہ نہیں کروں گا ایسے انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے گارے سے بنایا، سیاہ گارے سے، سیاہ سڑی ہوئی مٹی سے بنایا. تو اس کے دل کے اندر یہ کیا تھا؟ تکبر تھا. تو اور دوسری جگہ بھی آیا نا، اس نے کہا کہ اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کمتر ہے اور آگ جو ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. اس وجہ سے میں تجھے تو سجدے کر سکتا ہوں، لیکن جو ہے میں آدم کو کبھی بھی ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا. تو اب جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو پھر اللہ پاک نے اس کے لیے اپنا حکم صادر کر دیا اور حکم سنا دیا، اور اللہ نے فرمایا، قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا کہ پس تو نکل جائے یہاں سے، پس بے شک تو مردود ہے، رجیم تجھ پر مار ہے، یا تجھ پر کیا ہے؟ تو مردود ہے. رجیم کہتے ہیں، اور مردود اردو میں اس کا ترجمہ آتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے.
اب کبھی تجھ کے تیرے اوپر اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ شیطان تھا، یعنی جنات میں سے تھا، لیکن اللہ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ جنت میں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے ساتھ تو رہتا تھا، جبھی تو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنی اس نعمت کا شکر گزاری نہیں کی، بلکہ اس نے تکبر کیا، اور اس کو آدم علیہ السلام سے حسد تھا، اور حسد یہی کہ میں تو اتنی یعنی کہ ایک اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا مقرب ہوں، لیکن آج تک مجھے تو اللہ نے کسی سے سجدہ نہیں کروایا، اور آدم کو تو بھی بنایا ہی ہے، اور وہ بھی زمین کی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور سارے کے سارے فرشتوں سے اس کو کیا کروایا؟ سجدہ کروایا۔ تو اس لیے اس نے یہ حسد بھی کیا اور اپنے آگ سے بننے پر تکبر بھی کیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا، یعنی میری جنت سے نکل جا، کیونکہ جنت میں تھا، جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، بس بے شک تم مردود ہے، اب کبھی تیرے ساتھ میری رحمتوں کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہ اب لعنت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اب کبھی بھی تیرے لیے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ رحمت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اس کو نکال دیا تو پھر اس نے اللہ سے پھر سوال کیا، یہ مناظرہ لکھا ہے پورا آدم علیہ السلام اور یہ ابلیس کا اور اللہ کا، کہ آپس میں دونوں کی گفتگو کیا ہوئی۔ تو جب اللہ نے اسے آج جنت سے نکال کر زمین کی طرف جانے کا حکم دیا کہ اور لعنت کا حکم اس کے لیے فیصلہ فرمایا، تو کہنے لگا قال ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب پس ڈھیل دے مجھ کو اس دن تک جس دن یبعثون، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، مراد ہے قیامت تک، اے اللہ مجھے قیامت تک ڈھیل دے دے۔ اب ڈھیل کا مطلب کیا ہے کہ مجھے قیامت تک کی کیا کر دے، زندگی دے دے، اور جو ہے مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں کیا کروں، جو بھی کرنا چاہوں نا میں کر سکوں، مجھے قیامت تک کا جو ہے وہ وقت دے دے، اور مجھے موت نہ آئے، تاکہ میں آدم کی اولاد سے جو ہے نا خوب بدلہ لوں، کیونکہ اصل میں تو جنت سے نکلا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے اللہ سے اس نے مہلت مانگی الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ تو جب اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے فرمایا قال ربی، قال نیچے دیکھیے آیت، قال فإنک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک تجھ کو ڈھیل دی، بس بے شک تجھ کو ڈھیل دی کہ تو مہلت مانگ رہا ہے، تو جا، میں نے تجھے کیا کر دی ہے، مہلت دے دی ہے، اور قیامت تک کی مہلت دے دی ہے۔ پھر اور آگے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، میں نے مہلت بھی دی، اور جتنے وقت کی تو مہلت مانگ رہا ہے میں نے اتنے وقت کی تجھے جو ہے وہ مہلت دے دی۔ جب اللہ نے اسے مہلت دے دی تو پھر اس نے اللہ سے کیا کہا، کہنے لگا قال ربی بما اغویتنی، کہنے لگا اے میرے رب بما اغویتنی، جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، تو البتہ ضرور میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، ولا اغوینہم اجمعین، اور البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کے سب کو۔ کہ کیا مطلب ہے کہ اس نے جب اللہ سے مہلت مانگی اور مہلت مل گئی تو اس نے پھر اللہ کے سامنے جو ہے نا ایک دعویٰ کیا اور قسم کھائی، کہنے لگا کہ اللہ جس آدم کی وجہ سے میں اور جنت سے نکلا ہوں، اس آدم کی اولاد کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا، اور جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال کر مردود کر دیا ہے، تو اب اس کی اولاد سے میں یہ بدلہ لوں گا اور اس کی اولاد سے انتقام لوں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے انتقام کا طریقہ کیا ہوگا، کہ میں زمین کے اندر مزین کروں گا ان کے لیے، مطلب کیا کہ جو گناہ ہیں،
جو کفر ہے، جو شرک ہے، میں ان کو خوبصورت کر کے ان کو پیش کروں گا. یہ نا لأزین زینت سے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں زینت، خوبصورت ہونے کو، خوبصورتی کے لفظ کو. مطلب کیا ہے کہ میں ان کو گناہ جو ہے وہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، ان کو کفر اور شرک کے ایسے ایسے راستے بتاؤں گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ کیا سمجھیں گے، خیر سمجھیں گے، اور گناہ کو بہت خوبصورت کر دوں گا. اور جب گناہ کو میں خوبصورت کر کے پیش کروں گا، اور پھر آدم کی اولاد جب گناہوں کے اندر پڑے گی، کفر و شرک کے اندر پڑے گی، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا. دیکھیے انسان کا سب سے بڑا دشمن نہ شیطان ہے، اور وہ یہ اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے دعویٰ کر آیا ہے، قسمیں کھا کر آیا ہے کہ میں گناہوں کو خوبصورت کر کے لوگوں کو سامنے پیش کروں گا. آج ہمارے چاروں طرف کفر، شرک، گناہوں کا جو ہے بازار لگا ہوا ہے، اور جو ہے ہر طرف بے دینی پھیلی ہوئی ہے. ہماری شادیوں میں دیکھ لیں، ہمارے بازاروں میں دیکھ لیں، ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں دیکھ لیں، ہر جگہ پر ایک گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان ان گناہوں کو سمجھنے کے بجائے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے بجائے، کہیں اسے ہم نے فیشن کا نام دے دیا، کہیں ہم نے رسم و رواج کا نام دے دیا، کہیں ہم نے اپنے دل کی چاہت کا نام دے دیا، کہیں ہم نے اپنی اولاد کی خوشیوں کا نام دے دیا، اور پھر ہم اس کے اندر لگ گئے. یہ شیطان کا فیصلہ، شیطان کا کام ہے جو اس نے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا کہ گناہوں کو میں خوبصورت بنا کر پیش کر دوں گا. اور آج دیکھ لیجئے کہ گناہوں کے اندر کتنی کشش ہے انسان کے لیے، کتنی لذت ہے انسان کے لیے. یہ حقیقت میں شیطان کی پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ شیطان کے راستوں پہ چل پڑتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں شیطان کے ساتھ انہیں بھی جہنم کے اندر ڈالوں گا. تو جب اس نے اللہ سے ایک کہا کہ میں گناہوں کو مزین کر کے لوگوں کو دکھاؤں گا، تو پھر آگے اللہ نے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر کہنے لگا جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، مگر جو تیرے خالص بندے ہیں. شیطان کہنے لگا اللہ پوری اولاد آدم کو دنیا کے اندر قیامت تک میں انسانوں کو گناہوں کے راستے پر ڈالتا رہوں گا، کفر و شرک کے راستے پر ڈالتا رہوں گا، لیکن پھر بھی جو تیرے بندے ہوں گے نا، میں ان کو بہکا نہیں سکوں گا. میرا ان کے اوپر زور نہیں چلے گا جو تیرے بندے ہوں گے. تو انسان جب اللہ کی حفاظت کے قلعے کے اندر آ جاتا ہے تو دیکھیے اللہ اس کو شیطان کے ہر راستے سے بچاتے ہیں. اور اللہ کا بچانا کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ کو ایمان اور کفر، گناہ اور ثواب کی پہچان عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے. اس طریقے سے اللہ پاک جو ہے ان انسانوں کو بچاتے ہیں. تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر شیطان کا وار اس کے اوپر نہیں چل سکتا. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ کے نبی سے جڑ جاتا ہے، پھر شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور جو اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے شیطان ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آگے اللہ پاک نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، تو فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی، کہ جو میرا راستہ ہے، یا جو قرآن کا راستہ ہے، یا جو دین کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اور جو اس راستے کے اوپر چلے گا وہ سیدھا مجھ تک پہنچے گا. اور آگے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، ان عبادی بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان بے شک نہیں ہے ان کے اوپر تیرا کوئی زور، سلطان کوئی زور، کوئی داؤ، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں ہے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے اتباع کری بھٹکے ہوئے لوگوں کی. کہ اللہ نے فرمایا کہ جو صراط مستقیم پر چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، اے شیطان، اے ابلیس،
تو ساری زندگی ان کو سیدھے راستے سے نہیں بھٹکا سکتا، وہ ہمیشہ میری حفاظت کے قلعے میں رہیں گے۔ مگر جو تیری راہ پہ چلا، جو بہکے ہوئے غاوین یعنی جو شیطان کے راستوں پر چلا، تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم پر وعدہ ہے ان سب کے لیے، بے شک جہنم کا وعدہ ہے ان سب کے لیے کہ جو تیرے راستوں پر چلے گا، جس دور کے اندر بھی ہوگا، اللہ کا فیصلہ اور وعدہ ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا۔ کہ اللہ فرمایا ہے کہ جس جہنم کے اندر میں نے نافرمان لوگوں کو ڈالنا ہے، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں سے جانے کے لیے الگ الگ گروہ کے لوگ آئیں گے، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے جو ہیں وہ کیا ہیں 7 دروازے ہیں۔ تو یعنی اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، بظاہر حکمت اس میں نظر یہ آتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں، اس لیے جنت کا ایک دروازہ زیادہ رکھا گیا، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ جانے والے لوگ نہ ہوں، تو جہنم کا ایک دروازہ کیا ہے کم ہے۔ اب جہنم کا جو دروازے ہیں تو ان دروازوں کو جہنم کی منزلیں بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اس کی تفسیر آتی ہے کہ جہنم کی منزلیں، جہنم کی اللہ نے جو منزلیں بنائی ہیں نا وہ 7 ہیں۔ جیسے کہ آج ہم فلیٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر کتنی منزلوں کی فلیٹ ہوتے ہیں، 10 منزلوں کی 10 منزلیں تو 10 منزلوں پہ فلیٹ ہوں گے۔ اسی طرح جہنم کی سمجھ لیجیے کہ 7 منزلیں ہیں، اور ہر منزل میں الگ الگ طبقے کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ جیسے کسی طبقے میں کسی منزل میں منافقین کو ڈالا جائے گا، کسی میں بتوں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، کسی میں ستاروں کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، کسی میں شیطان کی پوجا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، ایک میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا، ایک میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا، اور ایک میں اس امت کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ جس طبقے کے اندر اس امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا وہ جہنم کی سب سے اوپر والی منزل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو نچلی منزل ہوگی اس میں سب سے سخت عذاب ہوگا، اور کم ہوتا سب سے اوپر والی جو پہلی منزل آئے گی نا، اس منزل کے اندر جو ہے وہ امت محمدیہ کے گناہ گار ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے نیک لوگوں کی تسلی کے لیے جو ہے پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک متقی لوگ باغات میں ہیں، اور جنات باغات میں ہیں، وعیون اور چشموں کے اندر ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی ناراضگی بھائیوں کی، اور غل خف کی ناراضگی۔ آگے اخواناً علی سرور متقابلین، اور بھائی ہوں گے اور بھائیوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی تسلی کے لیے جو ہے پھر آیت بیان فرمائی کہ نہ ماننے والوں کا جب یہ انجام ہوگا تو ماننے والوں کا بدلہ کیا ہوگا، کہ ماننے والے جو ہے باغات کے اندر اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ہم نے اب تک اتنے جگہ پر جو ہے جنت کا ذکر فرمایا، تو جنت کے اس تذکرے کے اندر جو ہے باغات کا ذکر بڑا آتا ہے، نہروں کا بھی ذکر آتا ہے اور باغات کا، کہ دیکھیں یہ انسانی کمزوری ہیں 2 چیزیں،
کہ جب انسان دنیا کی جو ہے کام کاج سے اور تھک جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے جائے، اور وہ سیر و تفریح اور کے لیے اور اپنے جسم کے اور دماغ کی تازگی کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے جہاں پر کیا ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر جا کر انسان کی طبیعت قدرتی طور پر جو ہے بہت تازہ ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے پانی کی تفریح کو بھی بہت پسند کرتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے ابھی جیسے گرمی ہے تو کتنے لوگ ہیں سمندروں کے اوپر جاتے ہیں نہانے کے لیے، کتنے واٹر پارک کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایک قدرتی طور پر انسان جو نا پانی کی تفریح کو جو ہے نا کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے دنیا کے اندر بھی۔ تو اللہ پاک نے اسی تفریحات کا ذکر جو ہے بار بار جنت کے لیے کیا ہے کہ باغات میں ہوں گے، کہ دنیا کے باغات میں جب وہ انسان بہل جاتا ہے، اس کی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے، تو جنت کی ان نعمتوں کا کیا مقام ہوگا۔